السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بھائی آپ لوگ کھڑے مت رہو، پیچھے چلے جاؤ، اوپر جگہ ہے، لوگوں کو تکلیف مت دو، اوپر جگہ ہے، اوپر چلے جائیے، کھڑے رہنے سے کیا فائدہ؟ بھائی الیاس بھائی یہ بند کر دیجیے اب یہاں سے بھی، تاکہ کوئی اندر آوے نہیں، ان کو نکالیے، جو بھی جگہ نہیں پیچھے چلے جاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا۔ أخرج مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كنت أدعو أمي إلى الإسلام وهي مشركة فدعوتها يوما فأسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أكره، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي فقلت يا رسول الله إني كنت أدعو أمي إلى الإسلام فتأبى علي وإني دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره فادعوا الله أن يهدي أم أبي هريرة، فقال اللهم اهد أم أبي هريرة، فخرجت مستبشرا بدعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما جئت قصدت إلى الباب فإذا هو مجاف، فسمعت أمي حس قدمي فقالت مكانك يا أبا هريرة، وسمعت حصحصة الماء قال ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب فقالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته فحمد الله وقال خيرا إلى آخر الحديث۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ بھائی آپ لوگ اگر اوپر چلے جاؤ تو زیادہ اچھا ہے، کھڑے رہنے سے کوئی فائدہ نہیں۔ یہ نوجوان بچہ آگے کھڑا ہے، بھائی آپ کی شادی ہے تو آپ کی شادی ہے، کسی کی ہوگی، ہم آپ دور بھی کھڑا ہوگا تو لوگ ہم کروا لیں گے ایجاب و قبول۔ آج کل تو یہاں بیٹھے بیٹھے امریکہ میں بھی شادی ہو جاتی ہے۔ آپ لوگ جو ہے اوپر چلے جاؤ، اوپر جگہ بہت ہے الحمدللہ، بات مانا کرو۔ اگر آنے کا شوق تھا تو پہلے آتے، اوپر چلے جاؤ تو بات ڈھنگ سے کر بھی سکیں۔ بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، دھیان سے سنو بھائی، یہ راتیں جو ہیں یہ شور کرنے کی نہیں ہے، یہ راتیں دعاؤں کی ہیں، یہ راتیں احکامات پورا کرنے کی ہیں، یہ راتیں برکت والی راتیں ہیں، اور یہ رات جو ملی ہے اس امت کو ملی ہے، یہ ہمیں ملی ہے، پچھلی امتوں کو یہ راتیں نہیں ملی تھی، یہ ہماری خصوصیت ہے۔ جیسے سحری، یہ ہماری خصوصیت ہے، یہ پچھلی امتوں میں سحری نہیں تھی، یہود نصارہ بھی روزہ رکھتے تھے لیکن یہ سحری نہیں کھاتے تھے۔ ہماری روزے میں ان کے روزے میں فرق یہی ہے کہ ہم سحری کھاتے ہیں، وہ سحری نہیں کھاتے تھے، رات کو کھانا کھا لیا وہی ان کی سحری ہوگی۔ اسی طریقے پر یہ رات ان کو نہیں ملتی تھی، یہ رات اللہ نے ہمیں دی۔ بھائی آپ لوگ کیوں کھڑے ہو بھائی؟ کوئی نظام کرنے والا ہے کہ دروازہ بند کر دو، ہاں آپ لوگ نکل جاؤ، دروازہ بند کر دو، ایسے بات نہیں ہوتی۔
بھائی کوئی ہے کہ نہیں؟ کہاں ہے ہمارے الیاس بھائی رضوان، یہ دروازہ بند کر دو. آپ کوئی بھی جا کر اتنا کام نہیں کر سکتے آپ لوگ. تو دروازہ بند کر دو، بس جگہ نہیں، آگے آ جاؤ بس. اور یہ دروازہ بند کر دو، یہ والا جو ہے. آپ لوگ جاؤ اوپر جائیے، پیچھے جائیے. اور اگر کھڑا رہنا ہے تو بات مت کیجیے، پھر خاموشی سے کھڑے رہیے. آپ تھوڑا ہمارا بھی تو خیال کرو بھائی. آپ کو جب شوق تھا مسجد میں آنے کا تو لوگ بھیونڈی سے کا مدراس سے لوگ یہاں آئے اور پہلے سے جگہ پکڑ رہے ہیں. تم تو بمبئی کے ہو. مدراس والا آدمی آ کر جگہ پکڑ لیتا ہے، ہوٹل میں ٹھہرتا ہے، آ کر جو اپنا نظام بنا لیتا ہے. تو آپ تو قریب کے ہو، تو آپ کو پہلے آنا چاہیے. اب سر بنگلور سے آدمی آیا ہے، مدراس سے آیا ہے، کہاں سے آیا ہے، تو وہ اپنی جگہ پکڑ لیا آدمی آ کر. تو طالب جو ہوتا ہے ہمیشہ آگے رہتا ہے. تو اب یہ میری بات دھیان سے سنو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امت کے لیے بہت خیر کی لائن کی دعائیں مانگی ہیں، اور ہمیں یہ راتیں ملی ہیں. یہ راتیں برکت سے بھری ہوئی راتیں ہیں، بھری ہوئی. اس لیے ان راتوں میں کرنا کیا ہے؟ عبادت کرنی ہے، دعا مانگنی ہے، استغفار کرنا ہے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے. آپ سمجھے کہ نہیں؟ کہ ان راتوں میں یہ نہیں کہ یہ راتیں کھانے پینے کی ہے، یہ راتیں گھومنے پھرنے کی ہیں، یوں کرنا. یہ راتیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے کی ہے. اس لیے میں مختصر باتیں عرض کرتا ہوں کہ سارا مجمع جو آیا ہے وہ آج کی رات میں یہ نیت لے کر جائے کہ ابھی بہت رمضان گزر گئے، اور بہت 27 شبیں بھی گزر گئیں، بہت 15ویں شعبانیں بھی آ گئیں، بہت بقرہ عیدیں بھی آ گئیں، بہت حج بھی گزر گئے، بہت عمرے بھی کر لیے. لیکن اپنے دل سے پوچھو کہ ہم بھی بدلے ہیں کہ نہیں بدلے. یہ تھوڑا اپنے دل سے سوال کرو کہ بہت 27 شبیں آ گئیں، بہت دعا میں شریک ہو گئے، بہت روزے رکھ لیے، اور بہت حج عمرے کر لیے، بہت قرآن شریف کی تلاوتیں کر لی، بہت کچھ کیا ہم نے، لیکن ہم بھی بدلے کہ نہیں؟ بس ایک سوال ہوتا ہے، یہ اپنے دل سے پوچھو. کہ یہ اپنے دل سے اتنا پوچھو گے تو وہ اندر سے دل جواب دے گا. دل جو ہے کبھی جھوٹ نہیں بولتا، دل ہمیشہ سچ بولے گا. یاد رکھنا، ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا. اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، تمہارے دلوں میں خیر ہوگی تو اللہ تمہیں خیر دے دے گا. یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ ان یعلم اللہ فی قلوبکم خیرا یؤتکم خیرا، کہ تمہارے دلوں میں خیر ہوگی اللہ تعالیٰ تمہیں خیر دے دے گا. تو سب سے پہلے اپنے دل سے مائیں بہنیں بھائی جو بیٹھے ہیں، سن رہے ہیں، باہر سن رہے ہیں، یہ اپنے دل سے اتنا پوچھیں، خود دل سے سوال کریں کہ بہت رمضان گزر گئے، لیکن میں نے سودی کاروبار چھوڑا، میں نے جھوٹ چھوڑا، میں نے لوگوں کو دھوکہ دینا چھوڑا، میں نے سگریٹ چھوڑی، میں شراب پیتا ہوں، شراب چھوڑی میں نے، میری زنا کی خدا نخواستہ عادت ہے تو یہ چھوڑا میں نے، میری آنکھیں میلی ہیں، میں نے میری اپنی آنکھوں کو ٹھیک کیا کہ نہیں، میں کب تک ایسا چلوں گا؟ تو دل اندر سے جواب دے گا. کیا جواب دے گا؟ کہ بھی جو ہو گیا ہو گیا، آج کی رات میں معافی مانگ لے اور آئندہ یہ گناہ چھوڑنے کا ارادہ کر لے. تو آپ یہ گناہ، ہم سب اب گناہ، دیکھو استغفار کرنا آسان ہے، گناہ کا چھوڑنا مشکل ہے. اس گناہوں کو چھوڑو تو اللہ تعالیٰ کی مدد آئے گی، اور غیر محسوس طریقے پر مدد آئے گی. اپنے آپ کو دعوت کے کام میں لگاؤ. یہ ہمارا دعوت کا کام چل رہا ہے، یہ سدا بہار ہے، ساری دنیا میں چل رہا ہے الحمدللہ. ہر جگہ ہماری مسجد اور جماعتیں بھی ہیں، لوگ بھی ہیں، دعوت کے کام میں جماعتیں نکلتی ہیں، مشورے ہوتے ہیں، اجتماعات ہوتے ہیں. اپنے آپ کو دعوت کے کام میں لگاؤ گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے تو میری تمنا یہ ہے کہ ہم سب یہ نیت کریں کہ مرتے دم تک انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے سارے احکامات پورا کریں گے. کہو انشاءاللہ. دوسرا یہ کہ دعوت کے کام میں اپنے آپ کو لگائیں گے. کہو انشاءاللہ. اب میں جو ہے آج کی مبارک رات میں تشکیل کرنا چاہتا ہوں
اور تشکیل اب مجمع تو بہت ہے، اوپر بھی بھرا ہوا باہر بھی بھرا ہوا، کب سب کے نام تو نہیں لکھ سکتے، لیکن میری ایک درخواست ہے کہ کبھی آپ لوگ ایسا کھڑے ہو کر اتنے نام لکھا دو، مسجد اور اپنی مسجد سے جماعت بتا دو. مثال کے طور پر مہندی مسجد سے 2 جماعتیں، مثال دے رہا ہوں، مغلی کندوری سے بھی 3 جماعتیں، ایک رحمانیہ سے 2 جماعتیں، یوگا ڈونگری سے 3 جماعتیں. پھر جو ہے اپنے ساتھیوں کو نام لکھاتے رہنا اور وہاں سے جو ہے ان کی ترتیب بناتے رہنا. اب بتاؤ سب سے پہلے پہل کون کرتا ہے تاکہ میں اس کے لیے دعا کروں؟ کھڑے ہو کر نام لکھاؤ. کتنے جماعتیں بھائی؟ مسجد ارقم سے 2 جماعتیں لکھو. مسجد ارقم سے کتنے جماعت؟ 2 جماعت. ہاں، حسینی باغ سے 1 جماعت. چلو بتاؤ. مسجد رحمت سے کتنی؟ 3 جماعت. ماشاء اللہ. عرب گلی سے 2 جماعتیں. چلو ماشاء اللہ. وہاں سے 1 جماعت. کہاں سے؟ کتنی جماعت؟ 2 جماعتیں. ماشاء اللہ. جی 1 جماعت. ماشاء اللہ. جمیل مسجد سے 1 جماعت. کہاں سے؟ رحمت مسجد. اور اچھا، اور آپ منگلی کندور سے کتنی؟ 1 جماعت. اور مہندی مسجد سے کتنی؟ 1 جماعت. اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ. مرغا گرن سے 1 جماعت. ماشاء اللہ. جی 2 جماعتیں لکھو. کتنی؟ 2 جماعتیں. نواب مسجد سے 1 جماعت. نواب مسجد سے 1 جماعت ہے. کہاں سے؟ فاطمہ مسجد سے 1 جماعت. اور بتاؤ. دیکھو یہ جماعت جو لکھا رہے ہیں، اللہ ان کی جان میں، مال میں، ایمان میں، آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے. کہو آمین. اور بتاؤ. کہاں سے؟ زکریا مسجد ممرہ سے 2 جماعتیں. اور بتاؤ. کہاں سے؟ نواب ہے سے 2 جماعتیں. اور بتاؤ کتنی جماعتیں ہوئی؟ 1 جماعت. الفلاح مسجد سے جی 1 جماعت. ماشاء اللہ. اور بتاؤ. جی کہاں سے؟ دودھ والا سے 1 جماعت. چلو اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ. ہے بہت. کہاں سے؟ کرلا صدیقیہ مسجد سے 2 جماعتیں. اور بتاؤ. نکلنا اپنی ترتیب سے. ہم چاہتے ہیں کہ 27 شب میں اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے نام آ جائے. 2 جماعتیں. اور بتاؤ. باہر جو بیٹھے وہ بھی بھائی بتاؤ باہر کتنی جماعتیں ہوئی حذیفہ؟ جی کاٹر سے کتنی جماعت؟ 1 جماعت. اور بتاؤ کتنی ہوئی؟ اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ. بہت برکت ہے بمبئی میں الحمدللہ. بمبئی میں اللہ کا شکر ہے بہت برکت ہے ہر لائن سے. جماعتوں کی بھی برکت ہے، مسجدوں کی برکت ہے، ساتھیوں کی بھی برکت ہے. اور یہ ہماری جماعتیں جو کام کرتی ہیں یہ باہر جا کر ماشاءاللہ ان کی رپورٹ بھی اچھے آتے ہیں کہ اچھے کام کرتی ہیں جماعتیں. چنئی سے مدراس سے 2 جماعتیں. اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ. 37 جماعتیں ہوئی. اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ. ابھی اوپر بھی تو نام ہوں گے کسی کے. یہ تو خالی اندر، یہ حرم کے اندر کے نام ہے. باہر بھی بہت بڑا مجمع ہے. جی مسجد النور 1 جماعت. ماشاءاللہ. اور بتاؤ. دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح. شاعر کہتا ہے دور ہے منزل مقصود مگر ہے تو صحیح، راہ کٹ جائے گی تو عزم سفر پیدا کر. اور بتاؤ اور بتاؤ اور بتاؤ. ہے دم ہے الحمدللہ. بہت خیر ہے بمبئی، بہت خیر ہے. جتنا ہندوستان میں ٹیکس جاتا ہے بمبئی سے جاتا ہے زیادہ. سارے ہندوستان میں مدرسے جو ماشاء اللہ چندے جاتے ہیں زیادہ تر بمبئی سے جاتے ہیں. یہ تو برابر ہے کہ نہیں؟ اور ماشاءاللہ اب ہم کہتے ہیں کہ جب وہاں اتنا سارا دیتے ہو تو وہ جماعت والوں کو بھی دو یار. ہمارا یعنی یہ ہونا چاہیے کہ بمبئی سے سب سے زیادہ جماعتیں نکلنی چاہیے. کتنی ہوئی؟ 38 ہوئی. ابھی تو 40 بھی نہیں ہوئی یار. 2 لو 40 ہو گئی ماشاءاللہ. کم سے کم 50 کا کوٹا تو کر لو. 50 کا کوٹا تو ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے. باہر تو کہیں گے تمہارا خاص 100-200 ہو جائیں گے. باہر والوں کو کہیں گے وہ اندر آ نہیں سکتے. لیکن آپ لوگ یہ نیت کر لو جو 2 لکھوائیں ڈبل کر لو. آپ اتنی محنت کرو کہ آپ لوگ جو 2 لکھوائی کسی نے 1 لکھوائی تو ڈبل کر دو. تو ہمارے بھی کچھ ہے نا، ہم کو بھی تو ہماری فیس ملنی چاہیے نہیں ملنی چاہیے؟ ارے بتاؤ تو صحیح. اب محنت کریں، دعا کریں، بیان کریں تو ہمارا پگار ملنا چاہیے نہیں ملنا چاہیے؟ تو ہمارا پگار کیا ہے بھئی؟ یہ جماعتوں نکلو، نکاح پڑھاویں،
اب تو ایسے نکال الحمدللہ پڑھا رہا ہوں کہ باپ کا بھی میں نے پڑھایا تھا, بیٹا کا بھی میں پڑھا رہا ہوں. کئی نکاح میں نے ایسے پڑھایا, میں نے کہا جی تیرے باپ کا بھی میں نے پڑھایا تھا. ماشاء اللہ, لو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, ماشاء اللہ. چلو 42 ہو گئی ماشاء اللہ. اور بتاؤ, اور جی کہاں سے, کہاں, کرلا, کتنی, ایک. 43 ہو گئی جی, کہاں سے, مسجد تقوی. 44 ہو گئی ماشاء اللہ. یہاں سے ڈبل پکڑ رہے, ابھی تو 44 ہو گئی, پھر اس کا آپ کو ڈبل کا ارادہ کرا دیں گے تو ہو جائے گا معاملہ آگے. 50 جماعتیں تو چاہیے بھائی انشاءاللہ. 50 جماعتیں تو آپ دے دو, کم سے کم اتنا تو ہونا چاہیے. اور بتاؤ کتنی باقی ہے, 7 جماعتیں باقی ہے, 44 سے 6 جماعتیں باقی ہیں جی. اور بتا دو, اور بتاؤ, اور بتاؤ, اور بتاؤ, اور بتاؤ. ہے خیر ہے, خیر ہے. قاظم اللہ مسجد سے 1 جماعت, 45 ہو گئی ماشاء اللہ. اب 5, جو دے اس کا بھی بھلا, نہ دے اس کا بھی بھلا, دے اس کا ڈبل بھلا. اس لیے بتاؤ کون, 5 باقی ہیں, 5 نہ 5 جو ہے جماعتیں دے دو ہمیں, پھر جو ہے تھوڑا بیان کر کے نکاح وغیرہ پڑھا کے دعا کر لیں. 5 جماعتیں. باہر سے لکھاؤ, باہر جو بیٹھے ہیں ہمارے بھائی, دیکھو بہت اونچا کام اللہ نے دیا ہے دعوت والا. ہر مرد کو لگنا چاہیے, اپنے آپ کو لگاؤ اس میں. اب تو جو ہے بہرے بھی لگ رہے ہیں, گنگے بھی لگ رہے ہیں, کمزور بھی لگ رہے ہیں, اور ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے. 5 جماعتیں لکھا دو بھائی. جی کہاں سے, کتنی جماعتیں, 1 جماعت. 46 ہو گئی, 4 باقی ہیں, 4. جی کہاں سے, نالا سپارا, کتنی, 1 جماعت. 47 ہو گئی ماشاء اللہ. اب 3 جماعتیں, 3 جماعتیں, 3 جماعتیں. اللہ دے گا, یا اللہ تو دے دے, اے اللہ دل میں ڈال دے. میرا روڈ سے جماعت 48, اے اللہ دے دے, اے اللہ دے دے. ہم تو اللہ سے کہیں گے بھائی کہ اللہ ہمیں 50 جماعتیں دے دے. 2 باقی ہیں, 2. وہ کرکٹ کا کھیل کھیلتے ہیں نا لوگ, تو دیکھتے ہیں کہ بس 2 مل جاوے کامیاب, تو وہاں وہ کامیابی وہاں نہیں ہوتی, یہاں کامیابی ہوتی ہے. 2 جماعتیں, کتنے جماعتیں, 2 جماعتیں ماشاء اللہ. ہو گئی 50. اچھا, پھر بھی اگر دو گے تو ہمارا کھاتا کھلا ہوا ہے بھائی. ہاں, اگر کس کا ارادہ, اب دیکھو ان لوگوں نے جو انہوں نے نام لکھا ہے اور جو جماعتوں میں نکلیں گے, تو اللہ تعالیٰ ان کی جان میں, مال میں, ایمان میں, آبرو میں بے انتہا برکت کا معاملہ فرمائے, اور ان کا نکلنا اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. کہو آمین. اب دیکھو ایک وظیفہ دیتا ہوں آج کی رات میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے ایک دعا پڑھنے کا حکم دیا ہے. یہ حضور کو اللہ نے حکم دیا ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خاص نہیں ہے یہ میں اور آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. حضور کو کیا حکم ملا ہے وہ پہلے سن لو. قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. پیارے نبی, آپ کہا کیجئے کہ میری نمازیں, میری قربانیاں, میرا جینا, میرا مرنا یہ اللہ کے لیے ہے, اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے. مجھے اس کا حکم ہوا ہے اور میں پہلا مسلمان ہوں. یہ تو نبی کے لیے ہو گیا, لیکن ہمارے لیے کیا, یہ میں آپ کو پڑھوا رہا ہوں ایک مرتبہ, میرے ساتھ پڑھ لیجئے آپ. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ. بس ہمارا یہاں تک ہے, امت کو یہاں تک پڑھنا ہے, وہ آگے پیچھے نہیں پڑھنا. دعا کے اندر ترجمہ پڑھ لیجئے. میری نماز, میری قربانی, میرا جینا, میرا مرنا اللہ کے لیے ہے, اس کا کوئی شریک نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ صبح شام آدمی ایک ایک مرتبہ اگر اس کو پڑھ لے تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کا خاتمہ بالخیر کرے گا.
کتنی بڑی دعا ہے، قرآن کی دعا ہے، نبی کو حکم ہوا اور ہمیں یہ چیز پڑھنی ہے تو پڑھو گے انشاءاللہ۔ کسی زمانے میں سلف صالحین کے یہاں معمول تھا کہ بچے جب سوتے تھے نا تو یہ سونے کی دعائیں پڑھتے ہیں، سناتے بچہ پڑھ لو، یا آیت الکرسی پڑھ لو، یہ پڑھ لو، تو سلف صالحین یہ بھی پڑھواتے تھے، بیٹا یہ بھی پڑھ لو، ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ۔ جب صبح بچہ اٹھتا تھا تو اسے پڑھواتے تھے کہ بیٹا یہ بھی پڑھ لو۔ جب بچہ نکلتا تھا تو اپنے آپ کو اللہ کو سونپ کے نکلو کہ اللہ میں تو تیرے لیے ہوں، تو آپ بھی اپنے بچوں سے کرو گے انشاءاللہ۔ یہ عادت ڈالو، گھر گھر میں یہ عادت ہونی چاہیے، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، لڑکیوں میں بھی۔ اس سے جو ہے ایمان تازہ رہتا ہے، آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ میں کیوں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسلمانوں کو یہ دعا پڑھنا بہت ضروری ہے تاکہ اس کا ایمان تازہ رہے۔ تو یہ آج کا سبق ہے، یہ سمجھ گئے۔ دوسری بات کہ اللہ تعالی حدیث شریف میں آتا ہے کہ کوئی آدمی ایک مرتبہ جب کلمہ پڑھ لیتا ہے تو یہ کلمہ ڈائریکٹ جاتا ہے آسمان پر اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جا کر تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ پاک فلاں نے پڑھا، نور کا ستون ہے وہ ہلتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تو کیوں ہل رہا ہے؟ یہ کہا وہ کلمہ پڑھنے والے کی مغفرت نہیں ہوئی، اللہ کہتے ہیں میں نے مغفرت کر دی۔ میں چاہتا ہوں کہ ہم سب ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیں تاکہ ہماری مغفرت پہلے ہی ہو جائے۔ پڑھو اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن رسول اللہ۔ دیکھو جس نے بھی پڑھا پہنچ گئے عرش تک سیدھا، چونکہ اللہ کے نبی نے کہا، یہ میرے جیب کی بات نہیں ہے، یہ کوئی باپو کی بات نہیں ہے کہ باپو نے تعویذ دے دیا، باپو نے کوئی وظیفہ دے دیا، نہ، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی بات ہے کہ سیدھا یہ کلمہ جس نے بھی پڑھا عرش تک پہنچ گیا۔ اور یہ روایتوں میں آتا ہے ہر عمل کے لیے کوئی ان کوئی واسطہ ہوتا ہے، فرشتے لے کر جاتے ہیں یا واسطے سے پہنچتا ہے، لیکن یہ کلمہ اور باپ کی دعا اس کے لیے کوئی واسطہ نہیں ہوتا، یہ ڈائریکٹ۔ اس لیے روزانہ اٹھتے بیٹھتے کلمے کے بھی پڑھنے کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ۔ تیسری بات، بہت اہم بات کہہ رہا ہوں کہ آج کل ہمارے یہاں غفلت بہت ہے، مردوں میں بھی، عورتوں میں بھی، نماز میں بھی، روزے میں بھی، یعنی ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں کہ کیا کھانا ہم نے کھا لیا ہے کہ ہماری غفلت دور نہیں ہوتی۔ تو اس کے لیے 5 منٹ کے لیے، 2 منٹ کے لیے، 3 منٹ کے لیے علماء نے لکھا ہے روزانہ آدمی تنہائی میں مخلوق سے کٹ کر مراقبہ کر لے، آنکھیں بند کر کے۔ کیا مراقبہ کرے؟ مراقبہ یہ کرے کہ میرا اللہ میرے ساتھ ہے۔ اب 2 منٹ کے لیے کوئی پیسہ تو جاتا نہیں ہے، آدمی کتنی محنت کرتا ہے پیسوں کے لیے، روپیوں کے لیے۔ 5 منٹ، 3 منٹ خالی آدمی آنکھیں بند کر کے اتنا تصور کر لے میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے صبح شام۔ تو اس سے علماء نے لکھا ہے کہ اس سے بھی اس کے اندر کی چیزیں جو ہے وہ بنتی رہیں گی، بڑھتی رہیں گی، اور اس سے بھی جو ہے اس کا ایمان تازہ ہوتا رہے گا۔ تو مراقبہ بھی کرو گے انشاءاللہ۔ آج کی رات میں یہ نیت کر لو کہ انشاءاللہ ہم اللہ کے سارے احکامات کو پورا کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ نمازوں کا اہتمام کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ قرآن شریف کا اہتمام کریں گے پڑھنے کا، جماعت میں نکلنے کا بھی اہتمام کریں گے، اور انشاءاللہ اب ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ اے اللہ ہم عہد کرتے ہیں کہ ہم چوری نہیں کریں گے، ہم زنا نہیں کریں گے، ہم کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، اور اے اللہ کسی کو پریشان نہیں کریں گے، اور اے اللہ تو ہمیں تیرے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اچھا ایک سبق اور سن لو، روزانہ اللہ تعالیٰ سے 4 مرتبہ 4 محبتیں کہہ دو، بس 4 محبتیں۔ اے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تیرے نبی سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تیرے قرآن سے محبت ہے، اے اللہ مجھے تیرے دین سے محبت ہے۔ 4 محبتیں ہو گئی، اللہ، رسول، قرآن، دین۔ یہ 4 محبتیں روزانہ 24 گھنٹے میں ایک مرتبہ چپکے سے اللہ سے کہہ دو، موٹر سائیکل چلاتے چلاتے، کار چلاتے چلاتے اللہ سے کہہ دے اللہ مجھے تجھ سے محبت ہے، تیرے نبی سے محبت ہے، تیرے قرآن سے محبت ہے، تیرے دین سے محبت ہے،
تو مجھے تیرے دین پر چلنے کی توفیق دے. تو اللہ تعالیٰ دین پر چلنے کی توفیق دے گا. کرو گے انشاءاللہ؟ یہ ہماری کتاب مومن کا ہتھیار. نام سنا ہوگا آپ نے, الحمدللہ سدا بہار سب جگہ مل جاتی ہے, کئی زبانوں میں اس کے ترجمے ہو گئے الحمدللہ, اور کئی زبان چل رہی ہے اس وقت میں ساری دنیا میں. اس کے پڑھنے کا اہتمام کرو صبح شام. کون کون پڑھے گا ذرا ہاتھ اوپر کرو ماشاءاللہ, واہ واہ. اور مل جائے گی, کسی بھی کتب خانے میں آپ چلے جاؤ گے تو آپ کو مل جائے گی. کہ بھی آپ کتب خانے میں مکتبہ ابن کثیر میں چلے جاؤ گے تو ان کے پاس بھی ہوگی, دوسرے کئی آپ تقریباً اکثر کتب خانوں کے اندر مسجد کے باہر بھی جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں وہ بھی رکھتے ہیں. یہ کتاب نہ ہو تو وہاں سے لے لو. اور اردو میں بھی ہے, گجراتی میں بھی ہے, ہندی میں بھی ہے, اور 26 صورتوں میں لے لو تو زیادہ اچھا ہے, کیونکہ 26 صورتوں میں جتنی 26 صورتیں ہیں اس کا قرآن اس کا ترجمہ وہ میں نے کر لیا ہے, اور سارا کا سارا بہت آسان ترجمہ کیا ہے. تو وہ جہاں سورہ یاسین پڑھو گے تو ترجمہ بھی دیکھ لو, پتہ چلے گا اللہ کیا کہتا ہے. سورہ رحمان پڑھو گے تو ترجمہ بھی دیکھ لو, آسان کر کے ہم نے ترجمہ کر دیا ہے. تو پڑھو گے انشاءاللہ بھائی, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب سنو کہ ایک تو یہ کہ ان صلاتی و نسوکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین والا وظیفہ یہ روزانہ صبح شام پڑھنا ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ جنت میں کھجور کا درخت بھی لگا دیں بھائی, ہم لوگ آج کی رات میں لگانا ہے بھائی. حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی ایک مرتبہ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھے, کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ, فوراً کھجور کا درخت جنت میں لگ جائے گا. تو پڑھ لیجئے سبحان اللہ و بحمدہ. یہ 27 شب میں ہمارا کھجور کا درخت لگ گیا, اور نام بھی لکھ دیا اللہ نے کہ فلانے نے پڑھا, فلانے نے پڑھا, فلانے نے پڑھا. 2 مرتبہ پڑھو گے تو 2 درخت لگ جائیں گے, 3 مرتبہ پڑھو گے تو 3 درخت لگیں گے. اس کا پڑھنے کا اہتمام کرو گے انشاءاللہ, اللہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کتنے نکاح ہیں؟ 15. سب لکھ دیا؟ الحمدللہ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير. صدق اللہ العظیم. وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النکاح من سنتی وقال فمن رغب عن سنتی فلیس منی او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام. عبد الواسع آ جاؤ. کہاں ہے یہ عمر بھائی کہاں ہے؟ عثمان کہاں ہے؟ آپ
اجازت لے لی؟ تم نے اجازت دے دی؟ عبد الواسع بیٹا ثنا بنت محمد عمر ڈھوکا کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 5,000 روپے نقد مہر کے عوض میں. ثنا کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکم. یہ 5,000 روپے مہر جو ہے سنبھال کے رکھیے، بہت برکتی ہے. ہاں. رضوان ابن محمد سیلیا کہاں ہیں؟ آپ ہیں، ٹھیک ہے. اور یہ شعیب کون ہے؟ شعیب تو یہ صہیب ہے یار، کس نے لکھا ہے؟ لاؤ لاؤ، یہ صہیب ہے، شعیب نہیں ہے. صہیب، چلو صہیب محمد عمر. اچھا صہیب صدیقہ سے پوچھ لیا، ٹھیک ہے. اور محمد عمر کھروڑیا کہاں ہے؟ عمار بھائی کہاں ہے؟ پیچھے ہیں. چلو ٹھیک ہے. ہاں یوسف بھائی بھی ہیں. ہاں پوچھ لیا. بھائی رضوان صدیقہ بنت صہیب کھروڑیا کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 5,500 روپے مہر کے عوض میں. آپ نے صدیقہ بنت صہیب کھروڑیا کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکم وجمع بینکم بخیر. شاہد ابن یوسف سنسرا کون ہے؟ آپ. اچھا. احسان احمد کون ہے؟ احسان آپ ہیں. یہ کیا ہوتی ہے؟ یہ بہن ہے آپ کی. ماشاءاللہ. بھائی شاہد ابن یوسف حلیمہ بنت مختار کو میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 5,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں. آپ نے حلیمہ بنت مختار احمد کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ لکم. ہارون ابن محمد صابر قریشی کون ہے؟ آپ. اور یہ شمشاد محمد صادق کون ہے؟ کون ہے شمشاد بھائی؟ خالی چہرہ دکھا دو وہیں کھڑے کھڑے. اور دلہن کا کیا نام ہے یہ؟ روحی. آپ کا نام یاد ہے؟ اچھا چلو ٹھیک ہے. ہاں لیلا کا نام تو سب کو یاد رہتا ہے اور یاد رکھنا بھی چاہیے. کون ہے شمشاد؟ آپ ہیں. اجازت لے لی. یہ روحی کیا ہوتی ہے آپ کی؟ وہ دلہا ہے. اچھا بھئی ایسا نکاح نہیں ہوتا. نکاح تو بہت ذمہ داری کی چیز ہے. یہ شمشاد کہاں ہے؟ چلو آپ بیٹھ جائیے. بعد میں آپ کو نام تو یاد رہا دلہن کا، لیکن لائے نہیں اس کو. آ گئے. آپ ہیں. آپ اس طرح ہو جاؤ ذرا. دلہا میاں آپ ہیں. یہ کیا ہوتی ہے روحی آپ کے؟ یہ لڑکی آپ کے کیا رشتے میں ہے؟ بھتیجی ہے. تو ابا کہاں ہے اس کا؟ تو باپ مقدم ہے نا بھئی. مسئلے تو اتنے یاد رکھنا چاہیے. باپ مقدم ہے، باپ ہونا چاہیے جب باپ زندہ ہے. ہاں نہیں ایسا کیسا؟ ایسے بناؤ گے تو بنے گا بھی نہیں. آپ باپ ہیں تو آپ مقدم ہیں. چچا کو کیوں بھیج رہے ہیں آپ؟ نہیں کوئی بات نہیں. آپ کی بیٹی ہے، آپ اپنی بیٹی دے رہے ہیں ان کو. اجازت لے لی ہے، بس معاملہ ختم. بھائی ہارون ابن محمد صابر صاحب دیکھیے، روحی بنت محمد کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 3,786 روپے مہر کے عوض میں. آپ نے جو ہے روحی بنت محمد کو اپنے نکاح میں قبول کیا. کہو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. چلو اللہ برکت دے عافیت کے ساتھ. شیخ پرویز کون ہے؟ شیخ پرویز آپ ہیں. اور یہ بلال عباس کون ہے؟ بلال آپ ہے. یہ عالیہ کیا ہوتی ہے آپ کی بہن ہے. اجازت لے لی آپ نے. چلیے بھائی شیخ پرویز صاحب عالیہ بنت عباس کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 25,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں. عالیہ بنت عباس کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا. میں نے کیا ان کو کہہ رہے ہیں؟ اسے ابھی تو اس کو تو کہو نا. اسے تو بہت نیچے درجہ ہو جاتا ہے. اس کو ان کو جو کہنا ہے نا 3 بچوں کے بعد ان کو کہنا. اور جب 6 بچے ہو جاویں پھر آپ کو کہنا. اور جب 9 بچے ہو جاویں پھر آپ بھی بن جانا، اسے شوہر بنا دینا. سمجھ گئے نا؟ ہاں اس کو کہو میں نے اس کو
بارک اللہ لکم جمع بینکم بخیر. امجد شیخ کہاں ہے؟ امجد شیخ. اچھا. اور یہ خان سفیان کون ہے؟ آپ ہے. یہ کیا بچی کا کیا نام ہے؟ افضا خان. تو یہ آپ کی بیٹی ہے؟ آپ کے بھائی کی بیٹی ہے سعودیہ میں. ٹھیک ہے, یہ بات بالکل ٹھیک ٹھاک. یہ تو ڈھنگ کی بات کہی انہوں نے, اور اپنے بیٹی سے پوچھ لیا. بہت اچھی بات ہے. بھائی امجد, افضا خان بنت رضوان احمد خان کو آپ کے نکاح میں میں دے رہا ہوں 10,000 روپے نقد مہر کے عوض میں. آپ نے افضا خان بنت رضوان کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ ہاں بارک اللہ, یہ پکا دلہا ہے ماشاءاللہ. دیکھو چلو, انصاری کون ہے؟ انصاری زاہد کون ہے؟ انصاری زاہد آپ ہیں. اچھا. اور یہ وکیل ندیم احمد کون ہے؟ آپ ہے. تو یہ انصاری صبا آپ کی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی بیٹی ہے. اجازت لے لی آپ نے, ماشاءاللہ. بھائی انصاری صاحب, انصاری زاہد صاحب, انصاری صبا کو میں آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 21,000 روپے نقد مہر کے عوض میں. آپ نے انصاری صبا کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ تو مجھے قبول نہیں کرو بھائی, اس کو قبول کرنا ہے. کہو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. حیدرآباد میں نکاح پڑھا رہا تھا, تو اس نے کہا میں نے آپ کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بھائی محمد اسامہ کہاں ہیں؟ آپ. اور یہ انصاری زاہد آپ ہیں. انصاری ندا آپ کی کیا ہوتی ہے؟ آپ کی صاحبزادی ہے. بہت اچھا. بھائی محمد اسامہ صاحب, انصاری ندا کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 11,000 روپیہ نقد مہر کے عوض میں. آپ نے انصاری ندا کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکم وجمع بینکم بخیر. محمد آصف شیخ ابن محمد صدیق شیخ آپ ہیں. اچھا. اور یہ وکیل کون؟ عبدالستار خان آپ ہیں. ماشاءاللہ. آپ کی بیٹی ہے, صاحبزادی آپ کی ہے. بہت مبارک. بھائی محمد آصف شیخ ابن محمد صدیق شیخ, اقصا خان بنت عبدالستار خان کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 5,000 روپے نقد اور 10 گرام سونا زیورات کی شکل میں. یعنی 5,000 روپیہ الگ ہے, 10 گرام سونا جو ہے یہ الگ ہے. یہ دھیان میں رکھیو. تو آپ نے اس مہر کے عوض میں اس اقصا کو اپنے نکاح میں قبول کیا کیا؟ ہاں, تو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. بارک اللہ. یہ زور سے اس لیے بلواتے ہیں تاکہ مجمع جو سنے گا نا یہ گواہی دے گا. یہ شریعت کا مسئلہ ہے. جیسے میں نے سن لیا تو میں گواہ بن گیا, انہوں نے سن لیا تو یہ گواہ بن گئے کہ ہاں بھی نکاح ہوا تھا, ہم نے سنا تھا. شریعت کے مسئلے بھی یاد رکھنے چاہیے. عمار خان ابن ظہیر الحسن کون ہیں؟ آپ ہیں. واہ واہ ماشاءاللہ. اور یہ عبدالستار خان کون ہے؟ آپ ہیں. یہ درخشاں کون ہے؟ آپ کی صاحبزادی ہے. تو 2 بیٹیوں کا نکاح ہو رہا آپ کا. جڑوا بیٹیاں ہیں. بہت مبارک, بہت مبارک, ماشاءاللہ, بہت مبارک. بھائی عمار خان درخشاں بنت عبدالستار خان کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 20 گرام سونا زیورات کی شکل میں. آپ نے درخشاں بنت عبدالستار کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ. معین الدین کون ہے؟ معین الدین ابن سلیم درویش آپ ہیں. اور یہ محمد شمیم کون ہے؟ عبد القادر شیخ. بھائی عمر آیا ہے یوسف, عمر بھائی ہیں باہر سے. محمد شمیم آپ ہیں, والد صاحب ہیں. بہت مبارک. بیٹی سے اجازت لے لی, صاحبزادی سے اجازت لے لی. ٹھیک ہے. معین الدین کہاں ہیں؟ آپ ہیں. بھائی معین الدین صبیحہ بنت ناصر شیخ کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 11,786 روپے نقد مہر کے عوض میں. آپ نے صبیحہ بنت ناصر شیخ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ یہ نقد مہر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پہلے مہر دینے کا, بعد میں ہاتھ پکڑنے کا. یہ سمجھیو. کبھی ایسا نہ ہو کہ کل دے دوں, کل دوں گا, پرسوں دیں گا. جیب میں لے کے جانا, عبداللہ سے تم بھی لے کے جانا, لیکن محبت سے بھی لے لینا.
چلو حذیفہ کون ہے بھائی؟ حذیفہ ابن محمد اشرف قاضی آپ ہیں ماشاء اللہ. اور فہیم الدین عظیم اللہ خان آپ ہیں ماشاء اللہ. اور آپ کی صاحبزادی ہے، بہت مبارک. بھائی حذیفہ ابن محمد اشرف بھائی، فاطمہ بنت فہیم الدین خان کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 15,000 روپیے نقد مہر کے عوض میں. فاطمہ بنت فہیم الدین کو آپ نے اپنے نکاح میں قبول کیا؟ تو میں نے اس کو اپنے نکاح میں قبول کیا. اور یہ فہیم الدین بھائی آپ کہاں کے ہیں؟ فہیم الدین بھائی یہ عظیم اللہ خان کیا ہے؟ ہاں والد صاحب زندہ ہیں، زندہ ہیں. یہ نام مناسب نہیں ہے، عظیم اللہ نام مناسب نہیں ہے. یہ کسی عالم سے پوچھ لینا آپ. اللہ کی عظمت تو اس کے ساتھ ہے، ہمارے ساتھ معاملہ نہیں ہے اس کا، اس لیے نام بدلنا پڑے گا آپ کو. یہ کسی عالم، اچھے عالم سے پوچھ لینا آپ، ٹھیک ہے؟ اب بڑے ہو گئے، اب ظاہری بات ہے کہ اب اس میں تو بدل نہیں سکتے آپ پاسپورٹ وغیرہ میں، لیکن کم سے کم گھر میں ان کا نام عبداللہ رکھ لو. آپ گھر کے اندر عبداللہ جیسے آپ کے ماحول کے اندر. اب باہر تو بدل نہیں سکتے، راشن کارڈ میں نام آ گیا، وہاں نام آ گیا، وہاں نام آ گیا. ناموں کے بارے میں بہت دھیان سے زندگی گزارو. میں کئی مرتبہ بیانوں میں کہہ چکا ہوں، ورنہ جو ہے 100 نسلوں تک اولاد پریشان ہو جاتی ہے. نام اگر گڑبڑ آ گئے تو 100 نسلوں تک اولاد. سعید ابن مسیب کہتے تھے کہ ہماری 100ویں نسل ہے، میرے دادا نے نام نہیں بدلا، 100 نسلوں تک ہم پریشان ہیں. اکھڑ پنا، یہ سعید ابن مسیب کہتے تھے، بخاری شریف کی روایت ہے. اچھا محمد محسن ابن محمد یوسف کون ہے بھائی؟ محمد محسن ابن محمد یوسف آپ ہیں ماشاء اللہ. اور امان اللہ کون ہے؟ امان اللہ کفایت اللہ شیخ آپ ہیں. یہ شاہینہ بانو کیا ہوتی ہے؟ آپ کی صاحبزادی ہے، بہت اچھا ماشاء اللہ. بھائی محمد محسن ابن محمد یوسف، شیخ شاہینہ بانو بنت امان اللہ شیخ کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 5,100 روپیے نقد مہر کے عوض میں. آپ نے شاہینہ کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ علیکم. انصاری محمد ابن اسرار الحق کون ہے؟ انصاری محسن آپ ہیں. اور شیخ رضیہ خاتون کون ہے؟ یہ اس کے شیخ محمد سالک کون ہے؟ یہ کیا ہوتی ہے شیخ رضیہ خاتون؟ آپ کی بیٹی ہے، اجازت لے لی بیٹی سے آپ نے، اور بیٹی سے پوچھ بھی لیا. چلو انصاری محسن صاحب، میں شیخ رضیہ خاتون بنت شیخ محمد سالک کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 10,000 روپیے نقد مہر کے عوض میں. آپ نے شیخ رضیہ خاتون کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ علیکم. عزیر ابن سعید ٹھاکر کون ہے؟ یہ عزیر ہے، عزیر. ہاں چلو عزیر آپ ہیں. اچھا آپ کی ہونے والے دلہن کا کیا نام؟ زینب ماشاء اللہ. اچھا الیاس کون ہے؟ الیاس نذیر قاضی. اچھا ٹھیک ہے، اجازت لے لی آپ نے، ٹھیک ہے. بھائی لڑکے سے پوچھ لیا؟ ہاں ٹھیک ہے، سمجھ گیا میں. ہاں ٹھیک ہے. وہ شریعت میں جائز ہے، یہ شریعت میں مسئلہ بھی جائز ہے. چلو بھائی عزیر صاحب، زینب بنت پرنس سولنکی کو آپ کے نکاح میں دے رہا ہوں 20 گرام سونا زیورات کی شکل میں. آپ نے زینب بنت پرنس سولنکی کو اپنے نکاح میں قبول کیا؟ بارک اللہ لکم اجمعین. ہو گیا؟ اور کسی کا ارادہ ہے بھائی لبیک پڑھنے کا؟ ہاں وہ ہمارے علماء نے لکھا ہے کہ نکاح کی مجلس ایسی مجلس ہوتی ہے کہ اگر جو ہے پوتے کا یا نواسے کا بھی نکاح ہوتا ہو، دادا بیٹھا ہو، تو اس کے دل میں بھی آتا ہے کہ یہ کاش میری مجلس ہوتی ہے، کاش میں بھی لبیک پڑھتا، میں بھی جو ہے ایجاب و قبول کرتا. خیر اب دیکھو ناموں کے بارے میں خالی مختصر بات سن لو. نام اچھے رکھا کرو اور علماء سے پوچھو. اب تو علماء کی کمی نہیں ہے الحمدللہ، علماء سے پوچھو. حضرت فاطمہ کے گھر میں اللہ نے لڑکا دیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ملنے کے لیے گئے، تو حضور نے پوچھا علی سے کہ علی کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی نے کہا میں نے اس کا نام رکھا ہے حرب. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں اس کا نام حسن ہے. بدل دیا حضور، حسن رکھا. دوسرا لڑکا پیدا ہوا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنے گئے، علی کیا نام رکھا؟ پہلے فاطمہ سے پوچھا بیٹیا کیا نام رکھا؟ یہ کہا ابا جانے.
ابا کا حق. علی کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی نے کہا حرب. آپ نے فرمایا حرب کا مطلب ہے لڑائی. تو حضور نے فرمایا نہیں اس کا نام حسین ہے. بدل دیا. تیسرا لڑکا پیدا ہوا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم گئے, بھئی کیا نام رکھا؟ تو حضرت علی نے کہا حرب. یعنی تینوں بچوں کا نام حضرت علی نے حرب رکھا. چونکہ حضرت علی کو جو ہے غزوات سے, جنگ سے ایک مناسبت تھی, وہ چاہتے تھے کہ مجھے لوگ ابو حرب کہیں. تو حضور نے فرمایا نہ اس کا نام محسن ہے. محسن یا محسن نام بدل دیا حضور نے. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تینوں کے نام بدل دیے. حسن حسین یہ تو کتابوں میں آتے ہیں, یہ محسن اور محسن کا جو ہے زیادہ تذکرہ کتابوں میں نہیں آتا, بچپن میں ان کا انتقال ہو گیا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھئی نام اچھے رکھا کرو, اور جو ہے ناموں کے اثرات انسان کی زندگی میں پڑتے ہیں. پھر حضور نے فرمایا یہ جو میں نے تینوں نام رکھے ہیں یہ ہارون علیہ السلام کے بیٹوں کے نام رکھے ہیں. کہ ہارون علیہ السلام کے جو 3 بیٹے ہوئے تھے تو ان کے نام بھی حسن حسین محسن, یعنی عبرانی زبان میں ہوتا تھا, اس کا ترجمہ یہ ہوتا تھا, میں نے وہ نام رکھے ہیں, نام اچھے رکھو. پھر دوسرے مجلس میں حضور نے فرمایا آئندہ سال اگر میں زندہ رہا تو میری امت کو منع کروں گا کہ برکت نام مت رکھنا. یہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ برکت تو اچھا نام ہے. تو علماء نے لکھا ہے کہ برکت نام رکھنے سے منع کیوں کیا؟ کہ میں منع کروں گا امت کو کہ برکت نام مت رکھنا. کہ اس لیے منع کیا کہ آدمی آیا گھر میں, برکت گھر میں ہے, جن نے کہا برکت تو نہیں ہے, وہ تو ٹیوشن لینے گئی. بھئی برکت تو نہیں ہے, وہ تو گھومنے پھرنے گئی, کب آئے گی؟ 15 دن کے بعد آئے گی. تو مسلمان کے گھر سے برکت تو کبھی جاتی نہیں ہے. تو حضور جی پسند نہیں کرتے تھے. بات میرے سمجھ میں آئی کہ نہیں آئی؟ تو حضور نے کہا میں اگر زندہ رہا منع کروں گا. اور بعض روایتوں میں بھی حضور نے منع کر دیا تھا, لیکن یہ منع یعنی قطعی طور پر منع نہیں ہے, لیکن حضور نے اپنی رائے کا اظہار کیا تھا. اس لیے نام اچھے رکھا کرو. ٹھیک ہے بھائی, دعا کر لو, اعلان کر لو. بھئی دیکھو کچھ اعلانات سن لو. ایک تو ابھی دعا ہو رہی ہے, جب دعا ختم ہو جائے تو تھوڑی دیر کے لیے بیٹھے رہے, مولانا کو جانے کی جگہ دے دے, جب چلے جائے پھر اس کے بعد ہم اٹھیں. مسافر کی کوشش نہ کریں, اس لیے کہ مجمع زیادہ ہے, اس میں تکلیف ہوگی. ایک بات. اور دوسرا یہ ہے کہ 27ویں شب جو ہے یہ ایک بہت ہی بابرکت رات ہے, لیکن 27ویں شب کے جانے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ رمضان چلا گیا. رمضان جو ہے وہ جب تک چاند نہیں ہوتا ہے اس وقت تک ہے. اس لیے ہماری یہ جو مجلسیں ہیں یہ بھی چاند رات تک الحمدللہ چلتی رہتی ہیں. جس طرح آج پروگرام ہوا ہے, کل بھی ہوگا, پرسوں بھی ہوگا, اور اگر چاند نہیں ہوا تو انشاءاللہ اس کے بعد کے دن بھی ہوگا. یہ دھیان میں رکھے. اور تیسرا یہ سن لے کہ عید کی نماز حضرت مولانا اینوس صاحب دامت برکاتہم انشاءاللہ جامع مسجد عبدالرحمن اسٹریٹ میں عید کی نماز پڑھائیں گے. اور 8 بجے عید کی نماز ہے. 8 بجے عید کی 8 بجے عید کی دوسری نماز ہے, وہ حضرت مولانا اینوس صاحب پالن پوری دامت برکاتہم پڑھائیں گے.